فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً یہ بہت بھاری کام ہے مگر خشوع کرنے والوں پر اور خضوع کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی آسان کام ہے، اور یقیناً وہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے کلام الہی کے ذریعے اپنے اعلیٰ کردار اور کریکٹر کے ذریعے عدل و انصاف کے ساتھ خوبصورت فیصلوں کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی ظلمت کو روشنی اور نور کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ وہ لوگ جو انسانیت کے نام سے ہی آشنا نہیں تھے انہیں اللہ کا آشنا جو ہے وہ بنا دیا، اور پھر آنے والی نسلوں میں اپنے ایسے تلامذہ اور اپنے ایسے شاگرد چھوڑے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر تاریخ انسانیت کے دھارے کو تبدیل کر چھوڑا، اور رہتی دنیا تک ایسی مثالیں اور ایسی نظیریں پیش کی کہ تاریخ اقوام عالم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مثال اور کوئی نظیر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد امجد جن کا نام نامی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ عظیم شخصیت جن کے اندر جرأت اور بہادری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جن کا کریکٹر اور کردار انتہائی اعلیٰ تھا، اور عدل و انصاف کے فیصلے تاریخ اسلام کی روشنی میں بہترین قسم کے رہبر اور رہنما اصول چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ اپنے لوگ تو اس کی گواہی دیتے ہی دیتے ہیں، بیگانوں نے بھی اعتراف کیا کہ کائنات میں اگر ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب باقی نہ رہتا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی تھی کہ چلتے تو وہ زمین پر تھے، رہتے تو وہ لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن اپنی زبان پر ایسے جملے لے آتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وحی الہی کی شکل میں زمین پہ نازل فرما دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو نبی بنا کر بھیج۔ آپ کے فضائل اور محاسن کی بات کی جائے تو تاریخ اور سیرت اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الرجال احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے؟
کہا مردوں میں سے عائشہ تیرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب. قال ثم من، کہا پھر اس کے بعد کون محبوب ہے؟ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کائنات کی دوسری محبوب ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ میں نبی کائنات کی زبان سے عموماً یہ لفظ سنا کرتا تھا خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر نکلے میرے ساتھ اور میرے ساتھ عمر نکلے. دخلت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ پہ میں داخل ہوا اور ابو بکر داخل ہوئے اور عمر فاروق داخل ہوئے. اور فعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا. میں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جملے سنتا رہا کہ نبی کائنات یا تو ابو بکر کا نام لیتے ہیں یا عمر فاروق کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے. یہ محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن خطاب مراد مصطفیٰ ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کر عمر ابن خطاب کو لیا. اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک، یا اللہ دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس بندے کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما. اور ایک روایت میں آپ نے صراحتاً عمر کا نام لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور تقویت نصیب فرما. مسلمان ہو گئے. آپ کے کہنے پر چھپ کر نماز پڑھنے کی بجائے بیت اللہ میں اعلانیہ جا کر نماز پڑھنا شروع ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جب سے مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد اسلام عزت ہی عزت حاصل کرتا چلا گیا. اسلام کا ڈر اور خوف جو شروع میں تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا اور مسلمان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چھاتے چلے. اللہ نے جتنا مقام اسلام کو عمر کے ساتھ دیا اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام ہی فاروق رکھ دیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرق کیا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. مراد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت کے ملہم ہیں، محدث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ محدث ہوتے تھے. اگر میری عمر میں کوئی محدث ہوتا یا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. محدث کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو ملہم کا کیا گیا کہ انہیں توفیق ملتی ہے، ان کے ذہن میں وہ بات آتی ہے جو بالکل صحیح ہوتی ہے اور درست ہوتی ہے. وہ کسی بھی معاملے میں رائے دینے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں صحیح بات جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اسے الہام کہا جاتا ہے. یہ ملہم ہے، اللہ کی طرف سے موفق ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملتی ہے. اور دوسرا معنی محدث، یعنی جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں. فرمایا پہلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے انبیاء کے علاوہ، فرشتے آتے اور ان سے کلام کرتے. اگر میری امت میں بھی کوئی شخص ایسا ہوتا جس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. یہ دونوں معنی جو ہے اس کلمے کے کیے گئے کہ عمر جو ہے وہ میری امت کا محدث. اور عمر کے فضائل میں تو اتنا ہی کافی ہے. ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، آپ سے اونچی اونچی آواز میں بات چیت کر رہی تھی، اپنی دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کر رہی تھی. اسی اثناء میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. ساری عورتیں ازواج مطہرات بھاگی، اپنی چادریں اوڑھ لی اور پردے کے پیچھے چلی گئی اور آوازیں جو ہے وہ پست کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اضحک اللہ سنک یا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے. یہ کیا ماجرا، آپ کیوں آج مسکرا رہے ہیں؟
फरमाया मैं तेरे रोब और दबदबे को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। ये सारी औरतें मेरे पास बैठी थी और बड़ी बुलंद आवाज से बातें कर रही थी। जैसे ही तेरा नाम सुना, तेरी आमद का सुना, सारी पर्दे के पीछे भाग गई और खामोश हो गई। कहा या रसूलल्लाह, आप ज्यादा हकदार हैं कि ये औरतें जो है वो आपसे डरे। उमर इस चीज का हक नहीं रखता है। और औरतों को मुखातब किया, तुम अल्लाह की दुश्मन हो, अपने नफ्सों की दुश्मन हो, तुम्हें अल्लाह के रसूल से डरना चाहिए, मुझसे नहीं डरना चाहिए। मुझसे क्यों डरती हो? तो औरतों ने पीछे से जवाब दिया, अंत अगलद व अफद मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सख्त हैं, शदीद हैं, इस वजह से आपका रोब और दबदबा ज्यादा, हम डरती हैं आपसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमर छोड़ो इस बात को, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो सलाहियत अता की है, अगर तुम एक रास्ते से चलो, शैतान उस रास्ते से आ रहा हो, वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पे चला जाता है, वो तेरे रास्ते पे कभी चलता नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रोब और दबदबा अता फरमाया, ये कुव्वत अता फरमाई है, ये अजमत और ये शान शौकत अता फरमाई है कि शैतान जो सारी दुनिया पर हावी है, वो उमर का रास्ता छोड़कर जो है वो दूसरे रास्ते पर जो है वो चला जाता। आपके फजाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा बड़ी शानदार सीरत है, पढ़ने के काबिल है, अमल करने के काबिल है। हमारे लिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की जिंदगी में बेशुमार असबाब मौजूद हैं। आमतुन नास के लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी है, उससे सबक हासिल किया जा सकता है। नंबर एक, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तालीम, इल्म हासिल करने में बहुत शौक रखते थे। हदीस पाक में आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने पड़ोसी के साथ मुआहदा कर रखा था कि तू भी कारोबार करता है, दुनिया के काम काज करता है, मैं भी करता हूं। अगर हम काम काज में मशगूल रहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातें हमसे दूर रह जाएंगी, हम इल्म नहीं हासिल कर सकेंगे। लिहाजा ऐसा करो, एक दिन तुम जाया करो और मैं काम किया करूंगा, तुम इल्म हासिल किया करो और मुझे आकर शाम को बतला दिया करो कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें फरमाई। दूसरे दिन मैं काम छोड़ दूंगा, तुम काम पे चले जाना, मैं दरबारे रिसालत में हाजिर हो जाऊंगा और आपसे इल्म हासिल करूंगा और वो इल्म सीखकर मैं तुझे आकर बतलाया करूं। इस तरीके से उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो इल्म हासिल किया। और नतीजा क्या निकला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा, मुझे दूध पेश किया गया, मैंने दूध पिया, इतना पिया, पेट भर गया और मुझे महसूस होने लगा कि मेरे नाखूनों के ऊपर भी दूध के आसार जो है वो जाहिर हो रहे हैं। मैंने इतना ज्यादा पेट भरकर दूध पीने के बाद वो प्याला जो है वो उमर को दे दिया। फिर उमर ने उससे खूब पिया। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, फिर आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर फरमाई? फरमाया, इसकी ताबीर मैंने इल्म के साथ फरमाई। अल्लाह ने मुझे खूब इल्म दिया और उसमें से भी एक वाफिर हिस्सा इल्म का जो था वो मैंने उमर को दे दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने किस तड़प के साथ, किस शिद्दत के साथ इल्म हासिल किया। एक दिन अपनी ड्यूटी और नौकरी छोड़ी और उस दिन जाकर जो है वो इल्म हासिल करते, और दूसरे दिन अपने भाई से कहा, पड़ोसी से कहा, तुम एक दिन छोड़ दो और उस दिन सीखो और मुझे आकर जो है वो इल्म की बातें बतलाया। नंबर दो, दूसरा सबक उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला की जिंदगी से हमें मिलता है इत्तिबाए सुन्नत का, कि उमर रजी अल्लाह तआला सुन्नत के शदीद पैरवी करने वाले थे। अगर कोई आदमी सही मानों में सुन्नत की पैरवी करने वाला है तो वो इस तरह का होना चाहिए। कई वाकयात हैं, उनमें से एक वाकया, उमरा करते हुए, तवाफ करते हुए बैतुल्लाह का हजर अस्वद के सामने आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, इन्नका हजरुन ला तनफा वला तजुर, ए हजर अस्वद, तू तो एक पत्थर है, चाहे जन्नत से आया है, न किसी को नुकसान देता है न किसी को नफा देता है। लौला अन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, तू कीमती होगा, अपनी जगह पे होगा, मैं तुझे सिर्फ बोसा इस वजह से दे रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है। अगर मेरे नबी ने तुझे कभी बोसा ना दिया होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना दे। ये इत्तिबाए सुन्नत।
کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جو نہیں کیا نہیں کرنا. پتھر کو بوسہ دینا کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے؟ لیکن ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے. کس چیز کے ساتھ؟ اس چیز کے ساتھ جس کو جو ہے وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اس کو میں بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں. گویا کہ یہ مسجد کے کتنے کونے ہیں، سارے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں. یہ مسجد تو عام مسجد ہے بیت اللہ، اس کے سارے ہی کونے بڑے محبوب ہیں، لیکن کسی کونے کو بوسہ دینا محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سوائے حجرت اسود والے کونے. اس لیے کہ اس کونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، باقی کونوں کو آپ نے بوسہ نہیں دیا. لہذا اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا کام کیا جائے جتنا آپ نے کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی امت کو سبق دے رہے ہیں، لوگوں یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اللہ نے اس کو بوسہ دینے کا حکم نہیں دیا. ہم بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، لہذا آپ کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے اتباع ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ بوسہ دینا چاہیے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر نماز کے بہت ہی زیادہ پکے اور سچے شدائی تھے، نماز کی طرف بڑی توجہ کرتے تھے. کتنی توجہ تھی؟ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے اپنے گورنروں کو، اپنے عاملوں کو، اپنے جتنے بھی عہدیدار تھے سب کو خط لکھا، اور خط میں کیا کہتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ کچھ نہیں آرڈر دیا. سب سے پہلا آرڈر دیا تو یہی دیا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ. اے میرے گورنروں، سب سے زیادہ مہم معاملہ تمہارا میرے نزدیک جو ہے وہ نماز کا ہے. نماز کی حفاظت کرنا، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دوسرے معاملات میں اچھا چل سکتا ہے. جو نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں، مجھے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں. اپنے گورنروں کو عدل کا آرڈر نہیں دیا، انصاف کا آرڈر نہیں دیا، لوگوں پر ظلم نہ کرنے کا آرڈر نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلا آرڈر جاری کیا تو یہی کہا، لوگوں نماز کی حفاظت. اگر نماز کی حفاظت کرو گے تو تم سے امید کی جا سکتی ہے تم اسلام کی کوئی خدمت کر سکتے ہو. اگر نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو تم سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تم اسلام کی خدمت کرو. آج جتنے بھی بڑے سے بڑے حکمران ہیں، باطنی معاملات کو اللہ جانتا ہے، ظاہر میں ہم نے تو کبھی نمازیں پڑھتے نہیں دیکھے. کبھی جو ہے وہ ان کی شیو بناتی تصویریں تو آ جاتی ہیں، سیر کرتے ہوئے تصویریں تو آ جاتی ہیں، اور کوئی کام کرتا ہے تو اس کی تصویریں آ جاتی ہیں. کبھی نماز پڑھنے کی بھی آتی، سوائے عید کی نماز پڑھنے کی تصویر آتی ہے. صدر مملکت جو ہے، یہ فلاں چیف جو ہے، یہ فلاں وزیر جو ہے، یہ صاحب جو ہے عید پڑھ رہے ہیں. کبھی عام نماز بھی نظر آئی ہے کہ آج ظہر کی، عصر کی، فجر کی نماز جو ہے وہ فلاں مسجد میں فلاں صاحب نے پڑھی ہے. فرمایا تمہارا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کسی پارٹی کا بھی کوئی وزیر ہو، اس سے کوئی خیر کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جاتی. کوئی خیر نہیں ہے جب تک یہ امت جو ہے وہ نماز کی پابند نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے جب ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، زخمی ہو گئے تو بے ہوش ہو گئے. ایک آدمی کہنے لگا ان کو ہوش لاؤ. ہوش لانے لگے تو ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا. دوسرا آدمی کہنے لگا ٹھہرو، اگر ہوش میں لانا ہے تو ایک طریقہ ہے. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ان کے کان میں زور سے آواز دو، عمر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، عمر نماز جا رہی ہے، اٹھیے. چنانچہ ایک آدمی نے ایسے ہی کہا، عمر نماز کا وقت ہے، آپ کی نماز چلی گئی. عمر جو ہے وہ بے ہوشی کے حال میں ہڑبڑا کر اٹھ پڑے. کہا ہے نماز؟ ہاں بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اسلام میں اس بندے کا کوئی مقام اور کوئی حصہ ہے ہی نہیں جو بندہ نماز چھوڑتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو انسان جو ہے وہ نماز کو چھوڑتا ہے. یہ آخری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بارے، نماز کے بارے میں احکام. تو اس قدر شدید اتباع سنت کی پیروی کرنے والی تھی اور نماز کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے. ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اپنی ذات میں جو ہمارے لیے جو ہے وہ اسباق ہیں، ان میں حکمرانوں کے لیے بھی کچھ سبق موجود ہے. عامت الناس کے لیے بھی ہیں، حکمرانوں کے لیے بھی ہیں. حکمرانوں کے لیے کیا اسباق ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اتنی زندگی کامیاب گزاری، اتنے کارنامے سر انجام دیے، اتنی لوگوں کی خدمت کی، لیکن اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے، اس کا کوئی اظہار نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے
میں نے یہ بھی کر دیا, میں نے وہ بھی کر دیا, میں نے ایسا بھی کر دیا, میں نے ایسا بھی کر دیا. نہیں, شہید ہو رہے ہیں, فوت ہونے والے ہیں. ایک بندہ آتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے, عمر ابن خطاب آپ کو سلام ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعزازات سے نوازا, آپ سابقین الی الاسلام ہیں, شروع زمانے میں مسلمان ہونے والے ہیں, آپ کو سبقت کا شرف حاصل ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, آپ نے خلافت کی اور بہترین خلافت کی جس میں عظیم الشان فتوحات ملی, اور آپ نے عدل کے عظیم کارنامے سر انجام دیے, اور پھر جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ دے دیا. عمر تمہاری زندگی کو سلام, عمر تمہاری شہادت کو سلام ہے, تمہارے کارناموں کو سلام ہے, قربان جائیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جاتے جاتے پیغام دیتے ہیں, لا نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں, ودی ان یکون ھذا کفافا, میں تو یہ چاہتا ہوں یہ معاملہ میرا برابری برابری پہ ختم ہو جائے, میں تو یہ چاہتا ہوں میرا معاملہ برابری پہ ختم ہو جائے, نہ مجھے اس کا کوئی صلہ ملے, نہ میری حکومت کے بارے میں اللہ مجھ سے کوئی سوال کرے. اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ عمر کو کل کوئی جواب نہیں آئے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں نہ میرے ذمے کوئی بات رہے, نہ مجھے اس کا کوئی بدلہ دیا جائے. یہ معاملہ میرا حکومت کا اور زندگی کا جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. یہ حکمرانوں کے لیے سبق, یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کارنامہ سر انجام دو اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اور بھول جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو, یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, اگر کچھ کیا بھی ہے تو تیری توفیق سے ہوا, میں تو کچھ نہیں کرنے کے قابل, یا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے, میری کمیوں کو جو ہے وہ معاف کر دے. یہ آپ کا ایک بہترین سبق ہے کہ پوری امت پر چھا جانے والے شخص وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا حساب کتاب جو ہے وہ برابر برابر کر کے چھوڑ دیا جائے, مجھ سے حساب جو ہے وہ نہ لیا جائے. دوسرا سبق ملتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی آدمی کو سربراہ بنا دیا جائے تو اپنے پیروکار جو ہیں اس کی رعایا جو ہے ان کو بے سر و سامان چھوڑ نہیں دینا چاہیے. بہت سارے واقعات ہیں, انہی میں سے ایک واقعہ مشہور واقعہ ہے, غالباً تاریخ ابن جریر الطبری میں موجود ہے, اور بھی دوسری کتابوں میں موجود ہے, اور بعض علماء نے اس کی سند کو حسن بھی کہا ہے کہ آپ رات کو پہرا دے رہے تھے, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, عمر وہاں پہ کھڑے ہو گئے, اور چولہا جلنے کی آواز آ رہی ہے, اور بچے روئے جا رہے ہیں, اور ماں جو ہم کو سلائی جا رہی ہے. اندر چلے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہانڈی میں خالی ڈوئی ہلائی جا رہی ہوں, یہ بچے اسی طریقے سے سو جائیں گے, ہماری رات جو ہے وہ بسر ہو جائے گی. عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں, بیت المال سے آٹا چاول چینی جو بھی ضرورت ہے وہ لیتے ہیں, اور آ کر جو ہے اس کی ہنڈیاں چلاتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں, اور ماں کو دے کر جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دے دو, اور کہتے ہیں کہ اگر عمر تیری خلافت کے زمانے میں دریائے فرات اور نیل کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تجھ سے باز پرس ہوگی کہ عمر تو نے اس کا لحاظ کیوں نہیں رکھا, اس کا خیال تو نے کیوں کیا. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنی رعایا کا زبردست طریقے سے جو ہے وہ لحاظ رکھا, اور جو ان کی ضرورتیں تھی ان کی خود جو ہے وہ پورا کیا, اور اس کے لیے عظیم الشان قسم کی جو ہے وہ مثالیں جو ہے وہ پیش فرمائیں. اور اسی طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بازاروں کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے, منڈیوں کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے, سوق اور مارکیٹ کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے. ایک دفعہ بازار میں گئے, ایک بندہ سونا دے رہا تھا, یہ میرا سونا لے لو اور مجھے جو ہے وہ چاندی دے دو, دینار لے لو اور درہم دے دو. دوسرا بندہ جواب دے رہا تھا ٹھیک ہے سونا دے دو, ہمارے پاس ابھی درہم نہیں ہے, وہ میرا بھائی آنے والا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے گا تو ہم آپ کے درہم جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی فرمایا خبردار ایسا نہیں ہونا, یہ سودا درست نہیں ہے, واپس کرو, یا تو اس کے درہم ابھی دے دو یا نہیں تو اس کو سونا واپس کرو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے, سونے اور چاندی کا تبادلہ نقد بنقد ہوتا ہے, ادھار کے ساتھ نہیں ہوتا.
सोने और चांदी का तबादला नकद बनकद हो सकता है, उधार नहीं हो सकता। उधार की शक्ल में रेट बढ़ जाएगा और कम और बेच ज्यादा हो जाएगा, जो कि सूद की शक्ल जो है वो बन जाता है। लिहाजा सोने और चांदी का तबादला करना है तो नकद बनकद। उसके दिरहम देने हैं तो अभी दे दो, अगर तुम्हारे पास मौजूद नहीं है तो उसका सोना उसको वापस कर दो, जब आएगा उस वक्त जो है वो सौदा तय करके उसको जो है वो अदा कर। आज हमारी मार्केट में कहां पे इस तरह के नकद कारोबार होते, सोने का सोने के साथ, चांदी का चांदी के साथ, रुपए का रुपए के साथ, डॉलर का डॉलर के साथ। ये नकद बनकद तबादला करना जो है वो जरूरी है जब कारोबार किया जाए। उधार देना और चीज है कि ये ले जाओ इस्तेमाल के लिए कर लो और फिर बाद में उधार मुझे वापस कर देना, कारोबार नहीं है। कारोबार ये है कि इंसान खरीदो फरोख्त करता है, तुम अपना सोना दे दो, मैं अपना सोना तुम्हें दे दूं, पर मैं नकद बनकद। डॉलर लेने हैं तो डॉलर देने हैं, नकद बनकद लो। डॉलर का रुपए से तबादला करना है तो नकद बनकद करो। अभी डॉलर ले लो और रुपए मुझे कल को दे देना, डॉलर के रेट का कोई पता नहीं कहां चला जाए। लिहाजा एक आदमी को खसारा और दूसरे को फायदा हो जाएगा, शरीयत इससे मना करती। मंडियों में जाकर इस तरीके से जो है वो मंडियों की इस्लाह फरमाया करते थे, सिर्फ अपने घर में नहीं बैठते थे, हाथ में वक्त को चाहिए बाजारों की रिपोर्ट भी ले और उनकी जाकर भी इस्लाह। इसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अदल इंसाफ का ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि तारीख जो है वो हैरान रह जाती है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अपने ही गवर्नर, उन्हीं का बेटा अगर किसी आदमी के साथ ज्यादती करता है तो अदालत के कटहरे में खड़ा कर, लाओ इसका बदला जो है वो दो। तुम्हें कैसे जुर्रत हुई है कि उमर की खिलाफत के जमाने में तुम्हारे पास ओहदा है, तुम्हारे बाप के पास ओहदा है, उसका सहारा लेकर लोगों पे जुल्म करते हो, तुम लोगों को गुलाम बनाते हो और खुद हाकम बनते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे। और एक कदिया तो इतना ही प्यारा है कि उमर इब्न खत्ताब खुद जो है वो मुद्दा आले बन जाते हैं और काजी की अदालत में पेश होते हैं। एक मुद्दई दावा करता है, काजी वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन ने मेरे घर के साथ ज्यादती की है, मेरे घर में परनाला लगा हुआ था उसको तोड़ दिया है, उन्हें बुलाइए और उनसे पूछिए कि मेरे घर का परनाला क्यों तोड़ा है। काजी उमर इब्न खत्ताब को पैगाम भेज देते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन अदालत में हाजिर होइए। उमर अदालत में आते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। पूछा जाता है क्या मामला है, कहा ये परनाले से पानी गिरता है, मुझे शिकायत की गई कि इसके चींटे जो है वो नमाजियों पे पड़ते हैं, चुनाचे मैंने इसको तोड़ने का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास गालिबन रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये परनाला उमर आपको मालूम है ये मैंने नहीं लगाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पे सवार करवा के फिर कहा था यहाँ पे लगाओ, मैंने लगाया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार होकर यहाँ पे परनाला रखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लगाया है तो तुम कौन होते हो इसको तोड़ने वाले। उमर की आंखों से आंसू जारी हो जाए, कहते हैं काजी वक्त ठहरिए, आप फैसला मत कीजिए, फैसला मैं करता हूँ। ये अब्बास आए और मेरे कंधे पे खड़े हों और फिर दोबारा वहीं पे परनाला फिट करें जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ से फिट करवाया। चुनाचे तारीख देखती है ऐसा ही होता है, उमर नीचे खड़े होते हैं, अब्बास उनके सर पे सवार होते हैं और परनाला जो है उस जगह पे फिट करते। इस तरीके से अदल और इंसाफ कायम किया कि रियाया में, खलीफा वक्त में और रियाया के किसी आम फर्द में कोई फर्क नहीं है, दोनों के हुकूक जो है वो यकसा हैं, दोनों के हुकूक जो है वो बराबर हैं। यही वजह है कि एक दफा मदीने के बाहर एक दरख्त के नीचे अपना बाजू सर के नीचे रखकर आराम फरमा रहे हैं और ईरान का सफीर तलाश करता है कि मुसलमानों का खलीफा कहाँ है। बतलाने वाले बतलाते हैं कि बाहर, मदीना के बाहर वो आराम कर रहे हैं, वहां पे मिलेंगे। चला जाता है, देखता है जमीन पर लेटा हुआ मुसलमानों का खलीफा, कोई बिस्तर नहीं है, कोई तकिया नहीं है, अपने बाजू को तकिया बनाया हुआ। कहा हाँ हाँ, खुद ही मुखातब होता है, कहा उमर तुम जमीन पर अपने बाजू का तकिया बनाकर सो सकते हो, क्यों? तूने अदल किया, तूने इंसाफ किया है, किसी का माल नहीं खाया, तूने किसी पर ज्यादती नहीं की है, किसी पर जुल्म नहीं किया, इंसाफ किया है, इसलिए तुझे इस कच्ची जमीन के ऊपर सुकून की नींद जो है वो आ सकती है। ये अदल है जो हमें भी कुछ रहनुमाई देता है। लोगों, तुम्हारे पास भी जब लोगों के मामले आए उनमें अदल करो, उनमें इंसाफ करो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मजबूर ना करे कि तुम उनके खिलाफ फैसले।
فیصلہ اپنے خلاف ہو اپنے خلاف دے دو، دوسرے کے خلاف ہو دوسرے کے خلاف دو، اور عدل کا فیصلہ دو. یہ نہیں ہے یہ میرا دوست ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دو، یہ میرا دشمن ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دو. ایسا نہیں ہے. اسلام نے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ لوگوں کو عدل کا فیصلہ دو، انصاف کا فیصلہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے جو ہے وہ بھر ڈالے. اسی طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو بھی سبق دیا کہ لوگوں، سرکاری مال جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے، اس کو استعمال نہ کرو، اسے استعمال نہ کرو، وہ لوگوں کا مال ہے، لوگوں پہ خرچ کرو. خطبہ دینے کے لیے آئے، قمیض پہنی ہوئی تھی، خطبے کے دوران بندہ ایک کھڑا ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، مجھے جواب دیجئے، یہ جو سوٹ آپ نے پہن رکھا ہے یہ تو فلاں کپڑا ہے جو ہر بندے کو ملا تھا، اور اس ایک کپڑے سے قمیض نہیں بنتی، آپ نے یہ قمیض کیسے بنا لی؟ لگتا ہے آپ نے 2 کپڑے لیے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ایک ایک کپڑا دیا. یہ وہ کپڑا ہے جو تمام لوگوں پہ تقسیم ہوا تھا اور سب کو ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے کپڑوں سے قمیصیں نہیں بنی، آپ کے کپڑے سے قمیض کیسی بن گئی؟ خلیفۃ المسلمین کہتے میں نہیں جواب دیتا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. عبداللہ کھڑے ہو جاؤ جواب. عبداللہ کھڑے ہوئے اور جواب دیا، لوگوں سنو، ایک کپڑا میرے باپ کو ملا تھا، ایک کپڑا مجھے ملا تھا، میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا ہے، ان دونوں کو جوڑ کر قمیض بنائی گئی ہے. عمر ابن خطاب نے سرکاری مال میں سے کپڑا نہیں دیا. یہ سبق دیا لوگوں، یہ لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا مال ناجائز اپنے قبضے میں نہ لو. لوگوں کا مال جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرو. اس طریقے سے انصاف کی اور بہترین اور شاندار جاندار زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے. آخری وقت آتا ہے، دنیا میں دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینۃ الرسول میں زندگی موت نصیب فرما. سننے والا بھی حیران ہوتا ہوگا، یہ کیسا خلیفہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہا ہے، مدینہ کے قریب قریب کوئی دشمنوں کا علاقہ نہیں ہے، جہاد کا کام دور دراز علاقوں میں ہو رہا ہے، اور یہ کہتا ہے شہادت کی موت بھی ملے اور ملے بھی مدینہ میں. اللہ نے دعا قبول فرمائی. فجر کی نماز پڑھانے لگے. دشمن جو ہے وہ محراب میں چھپا ہوا تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا. جیسے ہی اللہ اکبر کہا، اس نے خنجر کے پیر در پیر وار کیے اور پھر وہ بھاگا اور صفوں کو چیرتا ہوا جو بندہ اس کے سامنے آیا اس پر بھی وار کیا اور اس کو زخمی کر دیا اور بھاگا. پیچھے سے ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نقصان پہنچا رہا ہے، اس نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال، چادر پھینکی تو وہ چادر میں پھنس گیا. اس آدمی نے جب دیکھا کہ میں مارا گیا ہوں، پکڑا گیا ہوں، اس نے خنجر اپنے جسم میں خود ہی مارا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا. جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی، یہ ایرانی نسل تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھائی جلدی سے. نماز کے بعد لوگ جمع ہوئے، پتہ چل گیا کہ حملہ ہوا ہے. عمر نے پوچھا کس نے مجھے شہید کیا ہے، کس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے؟ غالباً عبداللہ ابن عباس گئے تو انہوں نے جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا تو کہا عمر وہی فیروز ابو لولو مجوسی جو ہے اس نے آپ پر حملہ کیا. آپ نے فرمایا قاتلہ اللہ اسے تباہ کر دے. میں نے تو اس کو اچھا کام کہا تھا لیکن اس نے مجھ سے بدلہ اچھا نہیں لیا. میں نے تو اس کو اچھی نصیحت کی تھی لیکن وہ دشمنی میں آ گیا اور مجھ سے دشمنی وصول کرنے لگا. پھر ابن عباس سے کہا، ابن عباس تم اور تیرا باپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم دونوں چاہتے تھے کہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ ہو جائے، آج دیکھا ان کا نتیجہ. تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے عمر اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم اپنے تمام اجمی غلاموں کو قتل کر دیتے ہیں. کہا نہیں، قتل کیوں کرنا ہے؟ جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا قتل کیوں کرنا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، اسلام پہ قائم ہیں، تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. بہرحال اس طریقے سے ذی الحجہ کے آخر میں یا محرم کے شروع میں تاریخ میں اختلاف ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کریم ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. اللہ کریم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.